برطانیہ کی کاروباری اور سماجی شخصیت عامر کابل اور او پی ڈبلیو سی کی جانب سے چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا کے اعزاز میں شائع دیا گیا، جس میں علاقے بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے اوورسیز اسپیشل کورٹس کے قیام کی منظوری پر شرکاء نے سید قمر رضا کا شکریہ ادا کیا۔ ساجد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ نئی قانون سازی سے اوورسیز کمیونٹی کو قبضہ مافیا کی جانب سے درپیش مسائل کم اور اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کو تحفظ ملے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ای فائلنگ کے ذریعے خصوصی عدالتوں میں درخواست دائر کر سکیں گے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے او پی ڈبلیو سی اور کاروباری شخصیت عامر کابل کے زیر اہتمام منعقدہ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بل کی منظوری پر سید قمر رضا نے وزیر اعظم پاکستان، فیڈرل منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز، بالخصوص چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین او پی ڈبلیو سی نعیم نقشبندی، خان ظفر خان، ملک امیر کابل اور حاجی عابد حسین سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ ہم حکومت پاکستان کی جانب سے اوورسیز کے لیے کی جانے والی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شرکاء نے ارباب اختیار سے پنجاب کی طرح دیگر صوبوں اور آزاد کشمیر میں بھی اوورسیز کمیشن کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ شاہ صاحب اس چیز کو ان کی اولین ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے، آگے بھی مزید جو ہے پنجاب کی بیرسٹر امجد ملک صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے، وہ بھی قابل شخصیت ہیں اور ان کا بھی بہت زیادہ کمیونٹی کے لیے کام ہے۔ تو ہمیں یہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اب جن احباب کو ذمہ داریاں مل رہی ہیں وہ سیریس ہے، وہ کمیونٹی کے کام میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی تعیناتی کے بعد انہوں نے امریکہ کا، پورے برطانیہ کا ٹاؤن ٹو ٹاؤن دورہ کیا ہے، ابھی یہ یورپ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 ہفتوں میں نہیں سمجھ سکتا کہ اتنی تیزی سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ایز اے کاؤنسلر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پر کمیونٹی کے کام ہوتے تھے پہلے، جب ہمارے کوئی ویزے کا یا کوئی پاسپورٹ کا ایشو ہوتا تھا تو ہمیں بہت مشکل ادا ہوتی تھی۔ جب سے او پی ڈبلیو سی یہ نعیم بھائی صاحب نے جب سے یہ آرگنائزیشن تیار کی ہے، الحمدللہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں پاکستان ایمبیسی جانے میں ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہاں کی جو ٹریٹمنٹ ہمیں ملتی تھی اس سے ہم ڈرتے تھے۔ کشمیری کمیونٹی کا میں سمجھتا ہوں ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ وہاں پہ جو ان کے مسائل ہیں عدالتوں کے اندر وہ جتنی جلدی سے جلدی حل ہو سکے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس ملک کے اندر مزدوری کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے میکسیمم، جو وہاں پہ 4 ہفتے کے لیے رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں پہ ان کی فیملیز ہیں، یہاں پر ان کے کاروبار ہیں، یہاں پر ان کی مزدوریاں ہیں، تو ان کو واپس آنا پڑتا ہے۔ اور وہاں پہ ایسا سسٹم ہو چکا تھا کہ اپیل پر اپیل، اپیل پر اپیل، کئی نسلیں جو ہیں وہ گزر جاتی ہیں، وہاں پہ کیسز حل نہیں ہوتے۔ تو آپ کے ہم شکر گزار ہیں، یہ اس جو سٹیپ آپ نے لیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ منتظمین کا کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ اکٹھے کیا، تمام دوستوں کو ملنے کا موقع دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی موقع ملا۔ قمر رضا صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پہلے بھی بہت کمیونٹی کے کام کر رہے ہیں، تو ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے بھی، اور کہ انہوں نے ایسے بندے کو یہاں پہ ہمارے بیچ لے کے آئے ہیں کہ جیسے کہ بات صاحب نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ سبھی کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ فخر محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے۔ آپ کی جو خدمات ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ انویسٹ کریں، آپ جس طرح باہر جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے بھائی او پی ڈبلیو سی کے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، یہ بہت بہترین ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران سید قمر رضا سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ اوورسیز کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ اس بل کی منظوری سے اوورسیز کا اعتماد بڑھے گا اور وہ پاکستان میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، تمام پارلیمنٹیرینز کا، پرائم منسٹر کا، سالک چودھری صاحب کا، اور بالخصوص یوسف رضا گیلانی صاحب کا، چیئرمین سینٹ کا، کہ ان کی ذاتی کاوشوں سے اللہ نے مہربانی کی ہے، اور یہ جو اسپیشل کورٹس فار اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی ایکٹ جو 2024 سینٹ نے بھی اور قومی اسمبلی نے بھی اس بل کو پاس کیا ہے، اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ اللہ کی مہربانی سے بہت بہتر ہے۔ لوگوں کی جو پراپرٹیوں کے کیس ہوں گے ان کو سیشن کورٹ لیول کی کورٹ سنے گی اور 90 دن کے اندر ان کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی، اور اگر وہ کیس اپیل میں جاتا ہے تو 15 دن کے اندر جو کیس آتا ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی اس کی۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو جائیدادوں کا مسئلہ ہے اس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا، اور لوگوں کو جب اوورسیز کا اعتماد بحال ہوگا تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ہماری ریمیٹنس بھی بڑھیں گی۔ میں OPWC کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم پاکستان، منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز، بالخصوص سینٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی اور چیئرمین بورڈ آف گورننس OPF سید قمر رضا اور جتنے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں ان کی دل کی اتحاد سے مشکور ہوں کہ یہ جو 2023 پراپرٹی جو عدالتی ایکٹ بنا ہے یہ اوورسیز کا دیرینہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ 6 دہائیوں سے ہمارے مسائل اس حوالے سے چل رہے تھے۔ پہلی بار قانون سازی ہوئی ہے اور اس پہ ہم اس فیصلے کا اوورسیز کمیونٹی خیر مقدم کرتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہی جو عدالتی معاملات ہیں یہ اوورسیز کمیشن پنجاب میں بھی اور مرکز کے بعد اب یہ باقی صوبوں میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ جو اوورسیز پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے جن کے آزاد کشمیر یا پاکستان کے اندر کیسز کسی وجہ سے وہاں پہ بڑے ہوئے ہیں، بہت عرصہ جنریشنز گزر جاتی ہیں اور وہ کیسز ختم نہیں ہوتے، تو آج یہ جو قانون پاس ہوا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو سپریڈ کیا جائے۔ آزاد کشمیر کی اچھی خاصی کمیونٹی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر دیگر شہروں کے اندر بہت سی کمیونٹی ہے جن کے بہت سے مسائل ہیں، جائیدادوں کے، زمینوں کے مسائل ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قمر رضا صاحب اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو سپریڈ کرے تاکہ جتنے صوبے ہیں اور خاص کر کے آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ کمیشن، یہ قانون بنایا جائے اور وہاں پہ یہ کورٹس قائم ہوں تاکہ کشمیری عوام کے بھی جو مسائل ہیں زمین جائیدادوں کے وہ ایک تھوڑے عرصے کے اندر کورٹس میں وہ حل ہوں۔ تقریب میں شرکا نے آزاد کشمیر میں بھی اوورسیز کے لیے خصوصی عدالتیں بنانے کا مطالبہ کیا۔ ساجد عزیز، دنیا نیوز، ہائی ویکم۔